بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارے اردو کے اس سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور شاعری کے بارے میں سوالات ہم کر رہے ہیں جناب افتخار عارف صاحب سے۔ آج انہوں نے پھر وقت مرحمت فرمایا، سر بہت شکریہ آپ کا۔ فاروقی صاحب کے ریفرنس سے ہی ہم ظاہر ہے ان باتوں کو، ان نکات کو چھیڑ رہے ہیں، اور یہ برکت کا باعث ہوا بہت ان کا مضمون ہمارے لیے کہ اس کے توسط سے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اپنے اس مضمون کا جو ایک جملہ ہے اس میں وہ لکھتے ہیں آورد اور آمد کے بارے میں، سر، کہ شعر میں آورد ہے کہ آمد، اس کا فیصلہ اس بات سے نہیں ہو سکتا کہ شعر بے ساختہ کہا گیا یا غور و فکر کے بعد۔ آورد اور آمد شعر کی کیفیات ہیں، تخلیق شعر کی نہیں۔ تو اس پہ فرمائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری تفہیم ناقص میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرے خیال میں تو آمد اور آورد کا تعلق کریٹو پروسیس سے ہے، ٹھیک ہے، تخلیقی عمل سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت پرانی بحث ہے، جی، اور بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدھ بات کہہ کر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ جی، غیب سے آتے ہیں، غیب سے مضامین خیال میں، جی، اور چلیے مضامین تو غیب سے آ گئے، جی، مگر لکھنا نوائے خامہ، ہاں، وہ سریر خامہ جو ہے وہ تو خامہ نوائے سروش ہے، جی، ہے نا۔ ایسے دوسرے یہ کہ سب سے بڑے ہمارے شاعر اور ہمارے عظیم شعراء میں تین بڑے بزرگوں میں ایک اقبال نے یہ کہا کہ میں تو جب شعر لکھتا ہوں تو میں اپنے قابو میں میرے نہیں ہوتا، اور میں لکھتا چلا جاتا ہوں۔ اور بہت ہی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کی نسبت سے، جی، کہ جب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا، جی، اللہ کی عطا تھی، اور وہ لفظاً مانن اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ اچھا، بلا تشبیہ ایک بات کہی گئی، بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیے تمام جو مثلا جتنے قصائد ہیں، جی، جی، یہ سب آورد ہیں، نہیں؟ جی، ایسے ہی ہے ظاہر۔ وہ جتنے قصائد ہیں وہ انوری کے ہوں، کہ دستویاں ہیں مثلا۔ قصائد قصیدے کے لفظ سے تو یہ ہے، اس کے تو اندر موجود ہے، اس کے نام میں کہ یہ قصد سے لکھا گیا۔ اور یہ کہ دوسری طرف ان کے یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جن پیدا ہو جاتا ہے جو شعر لکھاتا ہے نا، یعنی مطلب اس کو اپنی کیفیت تخلیق کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ اس عالم سروش میں اور عالم سرمستی میں کچھ لکھ دیتا ہے اور بیان کر دیتا ہے، اور بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ آمد اور آورد کے سلسلے میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے یہ، کہ آزادانہ جب ہم کسی طرف کوئی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے اور ہم اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اس کے پہلوؤں پر، تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جب دل و دماغ کسی ایک جگہ مرتکز ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم کو اس قدر توجہات اور اہتمام ایسا ہوتا ہے کہ ہم آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم توفیق سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اس کو قلم بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ آمد اور آورد دونوں کی، شعر کی تخلیق آمد اور آورد دونوں کی گویا کہ امتزاج سے پیدا ہوتی ہے، بالکل نہ یہ کلیتاً آمد کا اس سے تعلق ہے، اور نہ کلیتاً اس کی ابھی آورد۔ اب یہ دیکھیے کہ اس نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے وہ بہتر ہم سے سمجھتے ہیں کہ جیسے اقبال نے فارسی میں شعر کرنا شروع کیا، جی، فارسی ان کی پہلی زبان نہیں تھی، ہے نا، لیکن جب ان سے فرمائش کی گئی تو گھر تشریف لائے اور انہوں نے فارسی میں لکھنا شروع کر توجہ دی اور فارسی میں شعر کرنے لگے، اور 12,000 اشعار میں 7,000 اشعار ان کے فارسی کے ہیں،
ہے نا, یعنی رموز خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی اور زبور اعظم اور پیام مشرق اور ارمغان حجاز سب جو ہے وہ فارسی میں ہے. تو اب سب ان کا جو کلام ہے مثنوی جو ہے, اب مثلاً فرض کیجیے کہ پیام مشرق لے لیجیے. اب پیام مشرق انہوں نے لکھا جواباً, جواب سے مراد کوئی سوال نہیں اٹھائے تھے, ایسے وہ جواب مضمون کی طرح کا نہیں ہے, جواب مضمون کی طرح کا نہیں تھا. دیوان مغرب اور دیوان شرقی غربی جو ہے وہ انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں سیکنڈ رینیساں یورپ میں کہتے ہیں, اس کے میں لکھا تھا. اچھا اب کیا ہے کہ نبی کریم پر اور جو 12 چیپٹرز اس کے اور فارسی میں اس کے نام گوئٹے رکھے تھے, تو ویسے انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں, انہوں نے اس کی فضیلت کو, اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بیانیہ مشرق کی طرف سے پیش کیا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی فیصلہ صادر کروں, مگر زبور اعظم کا اپنا ایک مقام ہے اور خود اقبال نے اس کو فوقیت دی ہے, اور ارمغان حجاز اور رموز خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی کا اپنا ایک مقام ہے. مگر پیام مشرق کا تنوع اس قدر ہے کہ جس کی کوئی جو حیاتوں کے حساب سے ہے, ایکسپریشن کے حساب سے سب باتیں جو ہیں وہ دیکھیے, مثلا آہنگ ہے, اتنی طرح کا آہنگ جتنا ہے, اتنا تنوع فارسی کے کسی شاعر میں آہنگ کا وہ تنوع جو اقبال کے یہاں ہے, اور بالخصوص پیام مشرق میں مجھے نظر نہیں آتا. ایک ادنا سے طالب علم کے طور پر میں یہ کہتا ہوں. اچھا موضوعات ہیں, موضوعات وہ ہیں جو اسلام کی روح کو اور مشرق کی روح کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں. چنانچہ جو شخصیتیں منتخب کی گئی ہیں وہ بھی, جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ بھی, وہ سب اسی طریقے کے ہیں. ایسے ہی, اور اتنے ضرب المثل مصرے اس میں سے بن گئے ہیں, یعنی بے شمار, یعنی اس قدر تیز طرح گامزن منزل معدود نیست ہیں. شدم حضرت یزدان گزشتہ محمیر کے در جہانے تو یک ذرہ اشنائم نیست. جی تبسم بلب او رسید و ہیچ نگو, تو گل آفریدی, جی ایاغ آفریدم, تو شب آفریدی, چراغ آفریدم, اور ہزاران سال با فطرت نشستم, دو پیوستم و از خود گسستم, ولیکن سرگزشتم این دو حرفست, تراشیدم پرستیدم شکستم. سب چیزیں دو بیتیاں ایسی دو بیتیاں لکھنی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدی. اچھا تو اب یہ سب جو ہے یہ آمد ہے. علامہ نے خود فرمایا کہ بعض اوقات اشعار کی کا وفور اور شدت جذبے کی دماغ اور دل کیسا آمیز ہوتا تھا کہ شعر کے نقل میں دشواری ہوتی تھی, ہے نا. اب یہ یعنی وہ بھی رکاوٹ ڈالتا تھا, لکھنا بھی اس کا ہے, یعنی ویسے آ رہے ہیں اس قدر. اچھا خود یعنی آپ تو شاعر ہیں ماشاءاللہ, آپ خود سمجھتے ہیں کہ اقبال, یعنی یہ بات میں مثلا غالب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں, ایسے میں یہ بات آتش کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں, میں یہ بات بہت سے شعراء کے بارے میں جن کو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے نہیں کہہ سکتا ہوں. مگر سب کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کی غزلیں جو ہیں, غزلیات شمس جو ہیں, وہ کس عالم وفور میں لکھی گئی ہیں, مثنوی نقل کرائی گئی ہے نا. یعنی فارسی زبان کی فارسی اردو سب سے بڑی مثنوی کہلاتی ہے نا, وہ نقل کرائی گئی ہے, بول کے لکھائی گئی ہے جسے کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کو آپ کیا کہیں گے, آمد کہیں گے, ہے نہیں. اب اچھا پھر جو قصائد ہیں وہ آورد ہیں ہی,
فردوسی کا شاہنامہ جو ہے وہ تو آوردی ہے نا، ایسے غالب کے قصائد، انوری کے قصائد، خاقانی کے قصائد. قصیدہ تو صنف ہی آورد کی ہے. آورد کی ہے. جی. اچھا اب آ جائیے ادھر کہ منطق الطیر ہے جی ہے نا. اب فرید الدین عطار نے سوچا ہوگا نا. ہاں ظاہر ہے وہ جو اس کا کم از کم جو اس کا فریم ہے پورا، اس کی جو ساخت ہے، ہاں کہ یہ ہوگا، پلاٹ ہے ایک پورا پلاٹ ہے. کانفرنس آف برڈ جسے ترجمہ اس کا کیا گیا، اور اردو میں بھی بہت سے ترجمے کیے گئے. تو مثلا یہ سب بزرگ جو ہیں انہوں نے سوچ کے لکھا ہوا ہے. اچھا بغیر سوچے سمجھے تو ہم ہی شعر لکھ سکتے ہیں. کوئی آگے اٹھے اور یعنی جو بڑی شاعری ہے وہ تو سوچ کے ہوئی، سوچ کے ہی لکھی ہے، کچھ سوچ کے تو کم از کم ہے نہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے لکھا جاتا. اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ، اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ جو کیا ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہ. اب کیا آپ کا خیال ہے کہ جو داغ کی شاعری ہے جس میں اس قدر ایسا رواں ہے اور ایسا مصرع جو ہے وہ جا کے کہیں دل میں چپتا ہے، لگتا ہے، ترازو ہوتا ہے تیری طرح، تو وہ استادانہ شعر، استاد ہے نا، استادانہ تو شعر ہی ہے نہیں. اور یہ بحث جو ہے آمد و آورد کی. لیکن اس بات سے جو آپ نے ابھی فرمائی، یہ تو ہم ان کے قریب پہنچ گئے جب آپ نے فرمایا کہ جو اس میں آورد بھی ہے لیکن لگتا ہے. ہاں لگتا ہے، یہ جو لگتا ہے، یہ لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شعر کی کیفیت ہے. شعر میں تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہنر ہے، یہ ہنر اس کو ٹھیک کر دیا. دیکھیے میں بتاؤں کہ اقبال، پھر میں آتا ہوں آپ کی طرف. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ بھی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا. اب جو میں نے دیکھا ایک نسخہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ستوت سنجر و سلیم. ستوت و سنجر پہلے یہی تھا، پھر شوکت لگایا اس کو. ستوت سنجر سلیم، جی ہاں، 3 سینے تجنیس صوتی. ہاں. مگر اقبال نے کیونکہ شوکت اسلامی کو دکھانا مقصود تھا تو انہوں نے سین کاٹ کے شین لکھا کر کے شوکت سنجر و سلیم. اب کیا ہے کہ اس سے شکو اور جو حشم ہے اور جو اس کے ساتھ جا ملا، وہ تجنیس صوتی کو نیچے رکھ دیا اور شوکت کو ترجیح دی اس پر. تو یہ ہوتا ہے فکری معاملہ جو ہے، جی ہاں یہ ہنر ہوتا ہے. اور اچھا وہ کرتے تو کاریگری ہوتی. ہاں وہ یہ کیا ہے تو ہنر بری ہوئی، ہنر کر دیا. اچھا اب یہ تو ہے قدرت ہوتی ہے شاعر کی، دسترس ہوتی ہے. ایک پھول کا مضمون ہو جی، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہے نا. تو یہ قدرت ہوتی ہے، دسترس ہوتی ہے ایسے. اور یہ قدرت تمام بڑے شاعروں میں ہوتی ہے. یعنی مثلاً ہمارے جو یہ ہمارے جو راشد ہیں، صاحب، ہمارے غزل کے ناصر کاظمی ہیں، اختر حسین جعفری، مجید امجد ہیں. کوئی ان میں آپ دیکھیے گا کہ میں مجید امجد کی غزل کا اس طریقے سے جو ان کی نظم ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے. یعنی غزل بھی ان کی اعلیٰ درجے کی ہے، دوسروں سے تو اعلیٰ ہی ہے لیکن آپس کے مقابلے میں، اپنے مقابلے میں. مگر ان کی غزل مختلف ضرور ہے. اصل میں وہ انہوں نے لکھا بھی، آپ ظاہر آپ سے بہتر کون جانتا ہے، انہوں نے لکھا کہ میں نظم کی گونا گوں اشکال کا سودائی رہا ہوں. یعنی وہ جو شکل ہے وہ ان کو بھاتی ہے. نظم میں انہوں نے دکھائی، غزل میں بھی انہوں نے شکل بنانے کی کوشش کی جو مختلف ہے. اس وجہ سے اس کا آہنگ اور اس کا جو اس کا ڈھانچہ ہے. دیکھیے کہ غزل میں یہ لفظ لکھنا جو ہے یہ صرف مجید امجد کو زیبا تھا، ہے نا. شعائے کیا پلٹ پڑا ہوں شعاؤں کے چیتڑے اوڑھے، نشیب زینے ایام پر اثا رکھتا. ایک تصویر بنائی ہے، ایسے اتر رہا ہے. ایسے اتر.
ہے نا, میں اپنے لیے وہ کچھ بچا رکھتا. اور اب یہ کہتا ہوں یہ جرم تو روا رکھتا, میں عمر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا رکھتا. تحقاق کریم کے دانا جو بھی شریف رکھ سے آیا. آپ کہہ رہے ہو اضافہ ٹھیک نہیں ہے, اور کہہ رہے تحقاق کرم کے دانا جو بھی شریف کے رکھ سے حیات ہے. ایسے اس پہ بھی کہتے ہیں, وہ جو آپ نے مصرع پڑھا, نشیب زینہ یا یام پر اثار رکھا, وہ کہتے ہیں نشیب کے بعد میں آتا ہے, پر نہیں آتا, کہ نشیب میں کہنا چاہیے تھا. لیکن اس طرح کی باتیں تو اڑ جاتی ہیں, مطلب ان چیزوں کے سامنے وہ کہاں ٹھہرتا ہے. کریم تھا میری کوشش میں انتہا رکھتا. اب دیکھیں مصرے مگر مثالیں سلگتے جاتے ہیں, چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں. مثالیں چہرے پیغمبراں گلاب کے پھول تیری لہت پہ کھلے جاویداں گلاب کے. اچھا اب دیکھیے کس اہتمام سے بیٹھی کشید کرتی ہے, عروج سے گل بقبائے جہاں گلاب کے. اچھا اب دیکھیے یہ سب بظاہر یہ پرانی وضع کے شعر ہے, یعنی اسما کو بنا کے شعر کہنا, لطیف بنا کے شعر کہنا, گلاب کے پھول گلاب کے پھول جاویداں گلاب کے پھول ناگہاں گلاب کے پھول اور آسماں گلاب کے پھول وغیرہ. لیکن کیسے زندہ شعر لکھے. یہ وہ دست ہنرور ہے جو کسی چیز کو یعنی مٹی کو بھی چھو لے تو سونا کر دیتا ہے. وہ جو تھا افعال جو لانے والی بات ہے وہ پچھلے مصرے میں لے آتے ہیں, کس اہتمام سے بیٹھی کشید کرتی ہے. دیکھیں اس سے پورا وہ بنا دیا وہاں پہ فضا, اور دوسرے کو پہلے پڑھا. روز ادھر سے گزرتا ہوں کون دیکھتا ہے, دیکھیے ہے نا, ایسے میں کل ادھر سے نہ گزروں گا کون دیکھے گا. سڑک کے گرد کی رو سے کہیں کچھ پھول کھلے بھی کوئی تو دیکھے گا, کون دیکھے گا. کیا بات ہے. ادھر وہ دیکھیے کہ تاکہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. خرید لوں میں یہ نقلی دوا, بنے یہ درد بھی بنے یہ درد ہی وجہ شفا جو تو چاہے. خرید لوں میں یہ نقلی دوا جو تو چاہے. مگر کیا کہنے سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم. ذرا شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز, پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ. اب یہ جو آوازیں یہ صوت ہے یہ بات ہے. شکوہ دو عالم کے گنبدوں میں لرز, گنبدوں میں لرز, پھر اس کے بعد تیرا فیصلہ جو تو چاہے. کیا بات. یہ جو شاعر ہیں جن کو ہر شاعر کو یعنی سمجھیے جیسے آموختہ یاد کیا جاتا ہے نا ہمارے زمانے میں, سبق کے طور پہ پڑھنا چاہیے. جی ایسے ہی ہے کہ بھائی ایسے شعر کہتے ہیں, شعر کے سبق کے طور پہ پڑھنا چاہیے نا, کہ شعر کہنے کے سبق کیسے کہتے کتنے ڈھب سے کہا جا سکتا ہے. اچھا یہ باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ کیا آورد ہے اور کیا آمد ہے جب آپ مصرع پڑھتے ہیں. سب چیزیں دیکھیے جتنے یہ چیزیں ہیں یہ طالب علم کے سمجھنے کے لیے ہیں, طالب علموں کے سمجھنے کے لیے بنانے پڑتے ہیں. تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے درجے کے شاعر بھی تو ہیں نا, انہوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے, زندہ رہنا ہے, تو ان کے لیے بھی کچھ ہے. لیکن جب آدمی کا ہنر بڑا ہو جاتا ہے یعنی شاعر کا, تو وہ ان معاملات سے ظاہر ہے. جو آپ نے فرمایا دونوں کو آمیخت کرنے والی بات, دیکھیں اقبال ہی نے کیا کہا اس پر کہ ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد, کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد. دونوں باتیں کر دی, دونوں چیزیں دونوں باتیں کر دی. کوشش بھی اس میں ہے اور ایجاد معنی جو ہے خدا داد. ابھی آپ دیکھیے کنڈنس ایک ہمارے یہاں ہنر ہے نا بلاغت. جی بلاغت کیا ہے؟ جی تصغیر الفاظ تکثیر معانی, جی کم سے کم لفظوں میں بڑا. کتنا بڑا فلسفہ ہے اسپیس اور ٹائم اور اس کی کنٹینیوٹی. جی اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر. کیا بات. ہائے وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود,
زندانی نزدیک ہو دور ہو دیر ہو ضرور، اسپیشو ٹیمپورل کنٹینیوٹی کو ایک مصرے میں بیان کرنا یہ صرف اسی عظیم آدمی ایسے اسی ہنرور کا کمال تھا. اس کے پاس لفظ بھی ہیں، اس کو لفظوں کا مطلب بھی آتا ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ کیا اصطلاحیں ہیں، یہ ساری اصطلاحیں ہیں جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں بات. تو یہ دور نزدیک اور دیر زود یہ سب اصطلاحیں ہیں. اور شعر بنا دیا اس کو ایسے ہی. کیسے ایک لفظ لکھ کر اور وہ ادھر لے جاتے ہیں اور اس کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں. ایک مصرع ہے جیسے کہ اب مجھے خیال نہیں آ رہا پہلا مصرع، اور افریقی مسلمانوں کے لیے، حبشہ کے مسلمانوں کے لیے کسی کا مصرع ہے، یہ غالباً علامہ کا ہے، مجھے فوری طور پر، مگر میں باوجود یہ مصرع سنا چاہتا ہوں کہ اللہ اللہ مومنان مشک فام. مشک کالا ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے. حبشی کالے ہوتے ہیں، ان کی جلد سے خاص طرح کی بو آتی ہے. دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مصرع لکھا اللہ اللہ مومنان مشک فام. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مومنان مشک فام سبحان اللہ. یہ جو ہے یہ وہ ہنر ہے جو کہیں سے اللہ کی طرف سے دیے بغیر تو ایسے بغیر توفیق الہی ایسے آتا نہیں آتا. ایسے ابھی کیسا کہ خیال، اب بہت سی چیزیں خیال آفرینی ہے اور مضمون آفرینی ہے اور کثرت معنی اور تہداری اور وغیرہ، مگر کوئی چیز شعر بھی ہے ایسے ہی ہے جو جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی کہ کیسے آ جاتی ہے آنکھوں میں کاجل کی لکیر. میں 4 5 6 8 10 دن ہوئے مجھ کو رات کو ایک مصرع تھا راشد کا، اس کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بلکہ 2 لفظ یاد آئے سوتے میں. کچھ میں جاگا تو پھر جہازات اتنے برس 9 سال دیوانہ پھرتا جہازات، یعنی سینہ جو ہے چیر جاتا ہے لفظ. یعنی جو ورق سادہ پر جو لفظ بول نہیں رہا ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں اتر جاتا ہے. کیا بات. جہازات 9 سال اس کی جو مار ہے، توبہ توبہ، یعنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا جسے کہتے ہیں. کیا بات. دیوانہ پھرتا رہا. تمنا کی وسعت کس کو خبر ہے جہاں یہ لائن بھی کیا بات. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر. کیسا مصرع ہے. یعنی ہزاروں دیوان قربان ہے راشد کے. ایسے تمنا کی وسعت کو کس کو خبر ہے. تو اس کا مطلب سر پھر وہی ہے کہ باتیں ٹھیک ہے طالب علمانہ سطح پر بھی ہیں، کچھ ہیں، ان کو دیکھنا بھی چاہیے، لیکن جب چیز آمیخت ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ بن جاتا ہے کچھ، تو اس میں سے ان چیزوں کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. کیا کتنا تھا اور کیا نہیں تھا، وہ مشکل ہے. تو جو باتیں آتی ہیں بعض چیزوں کے، یعنی اس کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین، تو اس کو غیب سے ہی آتے ہوں گے یہ خیال میں کو ایسے معلوم ہوتا ہے پڑھتے ہوئے. ان مضامین کو دیکھ کے لگتا تو ہے کہ آئے ہوں گے. اور دیکھیے کتنے 2321 کے قریب شعر ہیں. کچھ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے ایسی تعداد کہیں میں نے پڑھی. تو 2321 شعر بعض دوست ہمارے روز کہتے ہیں. جی ہاں ایسے، یعنی ایسا انہوں نے پورا دیوان جو ہے ان کا وہ اتنا ہے اور مسترد ملا کے سب اتنے شعر بنتے ہیں. جی ہاں. لیکن آپ کی شاعری کی جسے کہتے ہیں دم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاعروں کی دم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاعری کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو شاعر ایسے ہیں کہ جن سے آدمی جو ہے وہ بالکل بے حال ہو جاتا ہے. ایک غالب اقبال، میر صاحب تو سنبھال لیتے ہیں، وہ گنجائش دیتے ہیں آگے آؤ بیٹھو، کیا کہہ رہے ہو، سناؤ ذرا. ایسے ہی تو کوئی فراق سنا لیتے ہیں، ناصر کاظمی. اب میرا بھی آپ یہی حال کرتے ہیں کہ جب میں کوئی سوال آپ سے پوچھتا ہوں آپ جواب میں اقبال کو لے آتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے تو سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ تو جواب کوئی نہیں ہے اور اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ ساری جو بحثیں ہیں اقبال سے پہ تو یہ نہیں لگتی کسی طرح بھی، کوئی بھی بحث ہے. ہاں نہیں مطلب وہ کلیے سے باہر کھڑا ہوا آپ کو نظر آتا ہے جو بھی آپ بناتے ہیں. جی دیکھیے اس لیے ہے کہ دیکھیے کچھ مثالیہ ہوتی ہیں. مثالیہ دیکھیے زبان کے استعمال کا، دسترس کا. جیسے ایک کیونکہ نوجوان آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں کہ بھائی لفظ کتنے ہیں ہمارے. اب عابد میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بعض شعراء کو جو بہت مشہور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، اگر آپ ان کے جملہ کل وکیبلری جو ساری الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کی تعداد آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لفظوں پر ان کی پوری شاعری کی بنیاد ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں. اچھا کچھ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہوں نے مثلا ان کے مطالعے کا بھی علم ہو جاتا ہے. ایسے ہی کہ کتنا اصل میں بات یہ کہ آپ کے ماحول میں تو لفظ ہوتے ہیں، آپ کو بھی آتے بھی ہیں، لیکن اس لفظ کو شاعری بنانا بھی تو ایک کام ہے نا. وہ ہنر ہے. کوفہ و بغداد کو پکڑ کر بھی آپ شعر میں لا کے بٹھا دیتے ہیں، قافیہ بنا دیتے ہیں. اب جیسے اور زیاد کا قافیہ کہاں سے لے آیا؟ اب یہ دیکھیں نا، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. بتاؤ اب یہ کہاں سے آگے. ابھی دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ جو لفظ ہوتے ہیں، جو استعارے ہوتے ہیں، جو علامتیں بن گئی ہوئی ہیں، جو ہمارے اجتماعی حافظے میں ہیں. اجتماعی حافظہ آپ کہتے ہیں چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو آپ کو معلوم ہے کہ چراغ مصطفی سے کیا مراد ہے اور شرار بولہبی سے کیا مراد ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ، فرعون و شبیر و یزید، تو آپ سب کے معنی جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا بالکل اسی طریقے سے بے شمار ایسے لفظ ہیں کہ جو بعض اوقات اس کو چیلنج کر دیتا ہے. پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام ہے نا. اب اس کو سنبھال بھی لیا اور کہہ بھی دیا تیشے بغیر مر نہ سکا سرگشتہ ہمارے رسوموں کو یوں تھا. اچھا اب یہ جو سب ہے پلٹا رہا ہے چیلنج، جو روایت سے جو لفظ بنا چلا آ رہا ہے. کون دیتا ہے داد ناکامی خون فرحات برسر فرحات. وہ کہہ رہا نہیں کائے کا ہم کو منصور نکو نامی ہے فرحات ہے نا. تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اس کو چیلنج بھی کرتا ہے اور اس کو کوئی. اچھا دیکھیے میر نے بھی بہت کہا فرحات کو شیطان ہے، وہ خواجہ اہل فراق کہہ رہا ہے. کیا بات ہے جی، خواجہ اہل فراق کہہ رہا ہے، نہیں کہہ رہا. اچھا وہ فرحات کو کم کہنا وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس کو وہ کہنا یہ اس سے کہیں آگے ہے. بے ستوں آئینہ خواب گران شیریں کوہکن گرسنا مزدور طربگاہ رکیب. اس شعر کو میں نے وہاں سے، میری کتاب کا نام بے ستوں تھا، اس شعر کو میں نے لکھا سرنامے کے طور پر. بے ستوں آئینہ خواب گران شیریں. کیا بات. نفع دانش غلط و لافع دانش غلط و نفع عبادت معلوم دردے ساغر غفلت چے دنیا چدی. کیا بات ہے، چے دنیا ہو چدی. کیا بات. کوئی فارسی کا شاعر ایسا نکال کے مسئلہ دکھا. مزدور طرب گاہ رکیب کہنا جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں. جب فرحات کی پوری جو
मिथ थी उसको डिमोलिश कर दिया। ऐसे ऐसे, क्या बात। तो इसका मतलब है कि आमद और आवर्द की बातें जो हैं वो ठीक है, करें, समझाने के लिए ठीक है, लेकिन और होती भी हैं। एक सतह पे आवर्द तो होता ही है, बैठते हैं हम, शेर का कलम लेते हैं, नियत करते हैं। देखिए तौफीक का मतलब ये नहीं है कि कोई टप से कोई चीज हमारे सर पे गिरेगी और ये बात हम लिखने लगेंगे। तौफीक का मतलब होता है हम नियत करते हैं, हम तवज्जो करते हैं, हम उस पर गौर खौस करते हैं। जब हम करने लगेंगे तो मदद आएगी और उसी को तौफीक कहते हैं। वो तौफीक है। बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी जल्दी से बात आपसे करूं कि जो सलीम जो है सुनील गावस्कर, इसने अच्छे क्रिकेटर के बारे में कहा है कि 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जी। वो कहता है कि एक तो टैलेंट होना चाहिए जी, जिसको आप कहते हैं कि खुदादाद जी, है ना जी। फिर वो कहता है टेक्निक जो उसने सीखी है, और टेम्परामेंट कि मैच के दिन बिहेव, ये मिजाज है ना, ये मिजाज है। तो ये जो 3 चीज हैं ये मैटर करती है शायर में भी। बिल्कुल कि भाई अगर आप में ये है जी, और टैलेंट भी आपके पास आ गया, फिर उसके बाद आप सीखें भी, फिर आप में वो सब्र भी होना चाहिए। बरादर मजरा बाउंड ये कहा करते थे कि नहीं 90% जो है वो मेहनत है, 1% है ये जो तौफीक वगैरह है, ये जो गिफ्ट है। जीनियस पैदा होते हैं, टैलेंट पैदा होता है, मगर यू हैव टू कल्टिवेट, आपको नर्चर करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती। मेहनत से क्या मुराद होती? मेहनत ये होती है कि भाई आपकी, जब हमने शेर लिखना शुरू किए तो हमारे उस्ताद पीर ओ मुर्शिद, हमारे शेर में अदब में हमने उनसे बात सीखा, सलीम अहमद साहब मरहूम फरमाया करते थे कि भाई देखो जो तुम्हारे जमाने में लिखा जा रहा है वो तो जानो जी, जिस जबान में तुम लिख रहे हो उसका तो अदब जानो। शुरू जहां से करना है आपको। जिस जबान में तुम लिख रहे हो उसमें क्या लिखा जा चुका है उनको तो पढ़ो। वो अपना किस्सा सुनाते कि अस्करी साहब ने उनके साथ क्या किया कि सबसे गजने वजने लिखवाई कि सौदा के रंग में लिख के लाओ और मीर के रंग में लिख के लाओ और आतिश के रंग में लिख के लाओ और गालिब और इकबाल के रंग में लिख के लाओ, फिर इसको फाड़ दो, अब लिखो है ना। तो ये जो उनके रंग में लिख के लाओ का मतलब ये है कि आप उन शुअरा के हुनर से वाकिफ हों, उनके मजमूनों से वाकिफ हों, उनकी लफ्जियात से वाकिफ हों, तर्ज शेर है उनके असालीब से वाकिफ हों, उनके ढब शेर कहने के ढब से वाकिफ होंगे, और फिर आपके अंदर जो सलाहियत और लियाकत और हुनर अल्लाह ने रखा होगा, वो अपना रास्ता, उससे फिर आप उससे कोई चीज निकालें। किताब पढ़कर भी आप किताब नहीं लिखते ऐसे, मगर किताब पढ़े जिहारत की बुनियाद पर भी शेर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही। तो मेरी जान ये है। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहिए। आपने सरशार कर दिया और सैर कर दिया, और कैसी अच्छी गुफ्तगू रही। और आगाज तो उसी बात से था जो फारूकी साहब की बात है, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान जितने जहान हमने सैर किए जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के तवस्सुत से, वो आपने भी देखा और मैं भी, ज़ाहिर है मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, मैं इनकी आवाज़ सुन रहा हूँ और इनकी सोहबत में मौजूद हूँ, तो आपने भी फैज़ उठाया, तो बहुत शुक्रिया आपका।